بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجوع الی القرآن سلسلہ کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کورس کے ہر لیکچر کی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اور ہر ویڈیو کو کمنٹ، لائک اور شیئر کر کے اس کورس کی پروموشن میں اپنا کردار ادا کریں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیجیے۔ ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اب تک ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے قواعد کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ قواعد اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا ابہام محسوس ہو تو متعلقہ لیکچر سن لیں اور کتاب سے اس کا مطالعہ کر لیں۔ ویسے بھی سابقہ اسباق اور لیکچر کی دہرائی کرتے رہیں تاکہ سبق آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ پیچھے سے نہ بھول جائیں۔ آج ہم کسی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا سیکھیں گے۔ یاد رہے، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے فقرے میں کوئی معنوی تبدیلی نہیں آتی۔ صرف فاعل کو نمایاں کرنے کے لیے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی جب فاعل پر زور دینا مقصود ہو تو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو اور فاعل کوئی اسم ضمیر ہو، فعل سے متعلقہ اسم ضمیر منفصل فقرہ کے شروع میں لگا دیں۔ فقرہ ہے نکتب رسالۃ الی اخونا۔ یہ فعل مضارع کا فقرہ ہے۔ اس میں نکتب جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ بنے گا ہم اپنے بھائی کو خط لکھتے ہیں۔ جب اس فقرے کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمع متکلم کی ضمیر ہوتی ہے نحن کی ضمیر فقرہ کے شروع میں لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا نحن نکتب رسالۃ الی اخونا۔ اس کا معنی ہوگا ہم اپنے بھائی کو خط لکھتے ہیں۔ جملہ فعلیہ جب جملہ اسمیہ بنتا ہے تو اس میں کوئی معنوی اور لغوی تبدیلی نہیں آتی، صرف فاعل کو نمایاں کرنے کے لیے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگلا فقرہ ہے دخلنا فی المدرسۃ۔ دخلنا یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جب اس فقرے کو جملہ فعلیہ بنائیں گے تو جمع متکلم کی ضمیر جو کہ نحن ہے وہ فقرہ کے شروع میں لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا نحن دخلنا فی المدرسۃ۔ اس کا ترجمہ ہوگا ہم اسکول میں داخل ہوئے۔ اگلا فقرہ ہوگا نصرتم المسلمین۔ اس فقرہ میں نصرتم فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے اور یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا۔ جب اس فقرہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو، جمع مذکر حاضر کی اسم ضمیر جو کہ انتم ہوتی ہے وہ فقرہ کے شروع میں آ جائے گی تو یہ فقرہ بن جائے گا انتم نصرتم المسلمین۔ اس کا ترجمہ ہوگا تم نے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرحتن یہ فعل ماضی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ جب اسے جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو، جمع مؤنث حاضر کی ضمیر انتن اس کے شروع میں لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا انتن فرحتن۔ اس کا ترجمہ ہوگا تم سب خوش ہوئیں۔ اگلا فقرہ ہوگا اکل الطعام۔ اس فقرہ میں اکل فعل ہے اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور الطعام یہ اس فقرہ میں مفعول ہے۔ جب اس فقرہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو،
واحد مذکر غائب کی ضمیر جو کہ ہوا ہے وہ فقرہ کے شروع میں لگا دیں تو یہ فقرہ بن جائے گا ہوا اکل الطعام، اس کا ترجمہ ہوگا اس نے کھانا کھایا۔ اسی طرح سے فعل مضارع ہے یسألو، اس کا واحد متکلم کا صیغہ ہوگا اسألو، جس کا معنی ہوگا میں سوال کرتا ہوں، اور اگر یہ فقرہ ہو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو یہ جملہ بنے گا اسألو کا۔ اسألو کا جب جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو واحد متکلم کی ضمیر اس کے شروع میں آ جائے گی تو یہ فقرہ بن جائے گا انا اسألو کا، اس کا ترجمہ ہوگا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم حروف مشبہ بالفعل میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی جملہ اسمیہ کے شروع میں کوئی بھی حرف مشبہ بالفعل آ جائے تو مبتدا حالت نصب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس فقرہ کے شروع میں انا لگا دیں تو انا یا متکلم میں بدل جائے گا۔ اب اس دعا پر غور کیجئے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے یہ دعا ہوگی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اس کا ترجمہ ہوگا اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور پاک رزق کا سوال کرتا ہوں۔ جب کسی جملہ اسمیہ کو جملہ فعلیہ بنائیں گے اس کا فاعل کوئی اس میں ضمیر ہوگا تو صیغہ سے متعلقہ اس میں ضمیر اس فقرہ کے شروع میں آ جائے گی، وہ فقرہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ جیسا کہ ہم جملہ فعلیہ کے قواعد میں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آئے گا اور آخر میں مفعول آئے گا۔ جملہ فعلیہ میں فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد غائب کا ہوتا ہے۔ جب کسی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے تو فاعل فقرہ کے شروع میں آئے گا جو کہ مبتدا مانا جائے گا۔ اب فعل پر خبر والے قواعد لاگو ہوں گے۔ فعل واحد غائب کا صیغہ نہیں ہوگا بلکہ فعل فاعل کے مطابق آئے گا۔ جیسا کہ فقرہ ہے قتل المسلمان الکافرین، اس فقرہ میں قتل فعل ہے، المسلمانی یہ فاعل ہے اور الکافرین یہ مفعول ہے۔ جب اس فقرہ کو ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے تو اس فقرہ میں المسلمانی یہ فقرہ کے شروع میں چلے جائے گا، فعل کا صیغہ فاعل کے مطابق آئے گا، کیونکہ ہم جملہ اسمیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی، لہذا فاعل جو کہ اب مبتدا بن چکا ہے اس کی وجہ سے فعل کا صیغہ مبتدا کے مطابق آئے گا۔ اب اس فقرہ میں فعل کو خبر مانا جائے گا۔ المسلمانی قتل الکافرین، اس کا ترجمہ ہوگا دو مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا۔ اگلا فقرہ ہوگا کتب المعلمون علی الورق، اس فقرہ میں کتبہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، المعلمون یہ فاعل ہے۔ جب اس فقرہ کو ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے المعلمون مبتدا بنتے ہوئے فقرہ کے شروع میں آ جائے گا۔ اب فعل کا صیغہ المعلمون کے مطابق آئے گا، کیونکہ المعلمون جمع مذکر ہے، اسی وجہ سے فعل کا صیغہ جمع مذکر غائب کا ہوگا، یہ فقرہ بن جائے گا المعلمون کتبوا علی الورق۔ اگلا فقرہ ہے یسمع الناس القرآن، اس فقرہ میں یسمع فعل مضارع معروف ہے، الناس فاعل ہے اور القرآن یہ مفعول ہے۔ جب اس فقرہ کو ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے
تو فائل فکرہ کے شروع میں آ جائے گا، کیونکہ اس فکرہ میں فائل الناسو ہے، الناسو فکرہ کے شروع میں آ جائے گا، اور فعل کا صیغہ الناسو کے مطابق جمع مذکر غائب کا ہوگا۔ یہ فکرہ بن جائے گا الناس یسمعون القرآن، اس کا ترجمہ ہوگا لوگ قرآن سنتے ہیں۔ اگلا فکرہ ہوگا ترجع الطالبات الی المدرسۃ، اس فکرہ میں ترجع فعل ہے، الطالبات یہ فاعل ہے۔ جب اس فکرہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے، الطالبات یہ مبتدا بن کر فکرہ کے شروع میں آ جائے گا اور فعل کا صیغہ یرجعن ہو جائے گا، یہ فکرہ بن جائے گا الطالبات یرجعن الی المدرسۃ۔ اسی طرح سے اگلا فکرہ ہے خطب رسول اللہ امام الناس، اس فکرہ میں خطب فعل ہے، رسول اللہ یہ فاعل ہے، اور امام الناس یہ مفعول ہے۔ جب اس فکرہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کریں گے تو یہ رسول اللہ فکرہ کے شروع میں آ جائے گا، یہ فکرہ بن جائے گا رسول اللہ خطب امام الناس۔ اگلا فکرہ ہوگا جلس الوالدان امام المعلم، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں جلسہ فعل ہے، الوالدانی فاعل ہے، امام المعلم یہ مفعول ہے۔ جب اس فکرہ کو جملہ فعلیہ میں تبدیل کریں گے، الوالدانی یہ فکرہ کے شروع میں آئے گا اور جلسہ فاعل کے مطابق تبدیل ہوگا، الوالدانی جلسہ امام المعلم۔ اس سے اگلا فکرہ ہوگا نصر المسلمون اخوانہم، اس فکرہ میں نصر فعل ماضی معروف ہے، المسلمون فاعل ہے، اخوانہم یہ مفعول ہے۔ جب اس فکرہ کو جملہ اسمیہ میں بدلیں گے، فاعل فکرہ کے شروع میں آ کر مبتدا بن جائے گا، یہ فکرہ بن جائے گا المسلمون نصروا اخوانہم۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کسی بھی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا سیکھا۔ جملہ فعلیہ کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوگا جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور آخر میں مفعول ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اگر اسم ظاہر ہو، فعل ہمیشہ واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ جب کسی جملہ اسمیہ میں فاعل کوئی اسم ضمیر ہو، فاعل سے متعلقہ اسم ضمیر فکرہ کے شروع میں لگا دی جاتی ہے تو وہ فکرہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کسی جملہ فعلیہ میں فاعل کوئی اسم ظاہر ہوتا ہے، اسے جملہ اسمیہ میں تبدیل کرتے ہوئے فاعل فکرہ کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے جسے مبتدا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل کا صیغہ فاعل کے مطابق بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ فکرہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کسی بھی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے کا طریقہ جان چکے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کتاب صراط الی القرآن میں موجود جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بنانا والا سبق اچھی طرح سے پڑھیں اور اس میں آنے والی عربی کی تمام تر تراکیب زبانی یاد کریں اور مزید ان کے معانی بھی ذہن نشین کیجیے۔ اس کے بعد اس سبق کی کتاب میں موجود ایکسرسائز حل کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ اس سبق کو پڑھنے اور اس کی مشق حل کرنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے کسی بھی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ سمجھ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو اس سبق سے متعلقہ کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔
اس کورس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں باخبر کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔